بٹیرا جب تک آزاد پھرتا ہے نہیں لڑتا. پھر رہے ہیں بٹیرے سارے بالکل نہیں لڑتے. جب بندیاں دے ہاتھ جائے ورنہ وہ نہیں لڑتے. جب بندوں کے ہاتھ میں آئے تو بٹیرے لڑنے لگے. تنقید کے رنگ میں نہیں، تحقیق کے رنگ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بنو امیہ کے خاندان پہ تنقید کرتے ہو اور جھوٹی روایتیں گھڑتے ہو کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا بنو امیہ ملعون قبیلہ ہے، اور ان پر لعنتیں بھیجتے ہو. یہ تم جو اہل سنت کہلانے والے ہو، تمہارا ذہن بھی بنو امیہ کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. بنو امیہ کے خاندان کی وہ عظمت تمہارے دل میں نہیں جو بنو ہاشم کی ہے. وہ عظمت تمہارے دل میں نہیں. کیوں؟ ابو سفیان اس قبیلے کا ہے، سیدنا معاویہ اس قبیلے کا، اور سب سے بڑی بات کہ یزید اس قبیلے کا. تو ایک یزید کی وجہ سے پورے قبیلے کو بدنام کرنا، ایک بندے کی وجہ سے پورے قبیلے پہ لعن کرنا اور پورے قبیلے کو ملعون کہنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لوگوں، میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کی شادی میرے نبی نے بنو امیہ میں کی. بڑی بیٹی زینب ابو العاص کے نکاح میں. ابو العاص کون ہے؟ بولو زور سے. کوئی تاریخ کا طالب علم اس میری بات کو جھٹلائے، کوئی جھٹلائے تاریخ کا طالب علم اس بات کو. ابو العاص ہاشمی کے بنو امیہ. 2 بیٹیاں میرے نبی نے حضرت عثمان کو دی. حضرت عثمان ہاشمی کے بنو امیہ. 4تھی بیٹی میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی. وہ کون ہے؟ ہاشمی. حضرت علی کیا ہے؟ ہاشمی. 3 بیٹیوں کا نکاح بنو امیہ سے. جس خاندان کو میرے نبی نے 3 بیٹیاں دی ہوں اس خاندان کو ملعون کہتے ہو کہ وہ گندا خاندان ہے، وہ اچھا خاندان نہیں ہے. 3 بیٹیوں کا نکاح بنو امیہ سے ہوا. آگے چلیے، مسجد نبوی کی میں بات کر چکا ہوں. جگہ خرید کے دی حضرت عثمان نے، مسجد نبوی فراخ ہو گئی. عثمان ہاشمی کے بنو امیہ. کنواں خرید کے دیا عثمان نے، عثمان ہاشمی کے بنو امیہ. بنو امیہ آؤ، مکہ فتح ہو گیا. اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. اب میں تاریخ سے نکل کے حدیث کی کتابوں میں آ گیا ہوں. اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. مکہ فتح ہو گیا. میرا نبی 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا. لوگ دبکے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، بھاگتے ہوئے، کوئی یمن کی طرف، کوئی جدے کی طرف، کوئی گھروں میں. ساڈی خیر ظلم جو کیے تھے، نبی پاک کو مارا جو تھا، نبی پاک کے پر تشدد جو کیا، نبی پاک کو وطن سے بے وطن کیا، نبی پاک پر چڑھائیاں کی، نبی پاک کے چچا کو شہید کیا، نبی پاک کو ستایا، نبی پاک کو تکلیف دی ہے. آج یہ مکے کے فاتح بن گئے. انہوں نے کہا ساڈی خیر کوئی نہیں. جب کوئی فاتح بن جائے ایک گردنہ لا چھڈن گے، لڑکیوں کو لونڈیاں بنا لیں گے، بچوں کو غلام بنا لیں گے، نوجوانوں کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے. پریشان. اچانک رحمت للعالمین کی آواز فضا میں بلند ہوئی. میرا نبی بیت اللہ میں
لوگ سہمے ہوئے ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ دبکے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساڑی خیر نہیں۔ نبی پاک کی آواز بلند ہوئی، رحمتوں والی آواز، میرے نبی کی رحمتوں والی آواز بلند ہوئی، اور میرے نبی نے فرمایا جو بندہ بیت اللہ کے اندر آ جائے میں نے اس کو امن دیا، میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، جو بندہ بیت اللہ کے اندر آ جائے، یہاں آ جائے، میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ اوے مکے کے لوگوں، جو بندہ رب کے گھر میں آ جائے میں نے اس کو بھی امن دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے میں نے اس کو بھی امن دے دیا۔ ابو سفیان ہاشمی کے بنو امیہ، کہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک کا چچا حضرت عباس زندہ ہے کہ کوئی نہ؟ بولو بولو بولو، زندہ ہے؟ ان کا مکے میں گھر ہے کہ کوئی نہ ہے؟ حضرت علی کا گھر مکے میں ہے کہ کوئی نہ ہے؟ ابو طالب کا گھر مکے میں ہے کہ کوئی نہ ہے؟ حضرت جعفر کا گھر مکے میں ہے کہ کوئی نہ ہے؟ حضرت امیر حمزہ کا گھر مکے میں ہے کہ کوئی نہ ہے؟ حضرت طلحہ کا گھر مکے میں ہے کہ کوئی نہ ہے؟ لیکن واہ میرے نبی، بنو امیہ کی عظمتیں کس طرح اجاگر کر کے گیا ہے میرا نبی۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر آئے میں اس کو بھی امن دیتا ہوں، جو ابو سفیان کی چار دیواری کے اندر چلا جائے محمد نے اس کو بھی امن دے دیا۔ یہ ابو سفیان کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ بولیے بولیے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ بنو امیہ سے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی-النورین کہنے کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اور نکاح میں نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں، اور یہ شرف پوری دنیا میں حضرت عثمان کے سوا کسی کو بھی حاصل۔ کل انشاءاللہ آپ کے علم میں 9 محرم مغرب کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا پروگرام ہوتا ہے گزشتہ 20 سالوں سے۔ کتنے سالوں سے؟ لگاتار ہر سال ہوتا ہے 9 محرم، بڑا پرامن، بڑا اصلاحی، تاریخی اور مذہبی، جس میں بڑے لوگ شریک ہوتے ہیں، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شہادت، فضیلت، واقعہ کربلا، اس کی حقیقت، اس کا پس منظر، یہ سب کچھ بیان ہوتا ہے، اور آپ کی طرف سے آنے والے سوالات جو ہوتے ہیں ان کے بھی جواب ہوتے ہیں۔ آپ بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی محبت سے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ کل آپ نے لازماً اس پروگرام میں خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لانا ہے۔ آپ ایک میں اپیل یہ کروں گا، آپ لیٹ نہیں ہوں۔ ہمارا جمعے کا جو پروگرام اجلاس عام ہوا 18 بلاک میں، شدید اور عجیب موسم میں اللہ نے کامیابیوں سے ہمکنار کی، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم مغرب کے بعد چونکہ پروگرام کرنے لگے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی پروگرام شروع ہو اور جلدی پروگرام ہو، آپ وقت پہ گھر پہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ 9:45 سے 9:30 9:45 سے ہم لیٹ نہ ہوں تاکہ اب وقت پہ آپ گھر چلے جائیں۔ لیکن یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب آپ مغرب کی نماز یہیں پڑھیں۔ کل تو آپ کو کام ہی کوئی نہیں، بازار بھی بند ہوگا، دفتروں میں بھی چھٹیاں ہیں، آپ فارغ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو آپ مغرب کی نماز یہاں پڑھیں گے۔ نماز کے فوراً بعد پروگرام شروع ہوگا اور انشاءاللہ ہم بہت جلدی وقت پہ اس کو اختتام پذیر کر دیں گے۔ آپ تمام حضرات اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس پروگرام میں آپ تشریف لائیں۔ راولپنڈی سے ہمارے ایک مہمان مقرر بھی ہیں، بہت اچھے واعظ ہیں، خوش الہان ہیں، شیریں زبان ہیں، مولانا نذیر احمد صاحب، وہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ آپ وقت پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جی پرچیوں کے جواب چونکہ کل ہم نے دینے ہیں جی،
انشاءاللہ۔ آپ حضرات کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے واقعہ کربلا کے متعلق، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق، یا صحابہ کرام کے متعلق، یا توحید و سنت کے متعلق، یا نماز روزہ حج زکوٰۃ کے متعلق کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ یا آج درس میں وہ پہنچا دیں، یا کل یہاں 12 بجے تک یا زور تک